اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے اگر آپ کے سانس کی اندر تکلیف اور تنگی موجود ہے، پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، کھانسی آپ کی نہیں جا رہی، یا اور کوئی اس طرح کی حوالے سے کوئی تکلیف پھیپھڑوں سے متعلق نظام تنفس کے حوالے سے کوئی تکلیف ہے، تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کل جو امراض بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، ان میں سے ایک ہے کمر کے نچلے حصے کا درد۔ اکثر آج نوجوان بچیوں کو اور خواتین کو تو یہ شکایت بہت ہی زیادہ ہے، بیچاری کام مردوں سے بھی زیادہ کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ گھر میں رہتی ہے، فارغ رہتی ہے، کام ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے، حالانکہ جتنا کام کاج خواتین کرتی ہیں اللہ ہی ان کو جزائے خیر دے، اتنا مرد بھی نہیں کرتے۔ بچوں کو سنبھالنا الگ ہوتا ہے، اور اسی طرح گھر کا کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، یہ اکثر اتنے زیادہ کام کاج صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک مسلسل محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور پھر خوراکیں مناسب نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کمزوری اور ضعف، خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں جو آج کل غذا زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ بھی چٹپٹی اور گرم غذائیں، گرم موسم میں خاص طور پر عورت کا مزاج بھی کیونکہ قدرت نے گرم رکھا ہے، گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے عورت، اور پھر جب چٹپٹی چیزیں کھاتی ہے تو اس کے اس مزاج میں مزید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی مزاج کے اندر شدت بڑھ جائے گی، یعنی گرمی خشکی حد سے زیادہ ہو جائے گی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے مسل اور عضلات ان کے جو ہے اندر تحلیل ہونے کی وجہ سے، ضعف پیدا ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کے مہروں کے بندھن وہ بھی ڈھیلے اور کمزور ہو جائیں گے، اور بسا اوقات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی اور مہروں کے درمیان میں گیپ ہو جاتا ہے، اپنی جگہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ مختلف اسباب جمع ہو کر تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو میں ناظرین آپ کی خدمت میں آج اس کا بہت ہی سادہ اور آسان سا علاج پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ضرور آزمائیے گا، انشاءاللہ آپ کی اس تکلیف میں یہ آپ کا علاج بہت زیادہ، یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو تیار کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو تیار کر کے ایک دفعہ لازمی استعمال کیجیے گا۔ نہ صرف یہ تکلیف بلکہ اس سے متعلقہ اور بے شمار تکلیفیں وہ بھی آپ کی دور ہوگی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شیر مدار 20 گرام وہ لے لیں۔ شیر مدار کہتے ہیں مدار اک کا پودا عام ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، اس کو جب آپ توڑتے ہیں تو اندر سے دودھ نکلتا ہے، اس دودھ کو شیر مدار کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے تقریباً 20 گرام کی بقدر یہ آپ نے دودھ نکلوا لینا ہے، کسی کو بھیج کر، بچے کو بھیج کر، یا خود بھی نکال سکتی ہے، خواتین نکلوا سکتی ہے، بچے جس کو مرد کو تکلیف ہو وہ نکال لے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سہاگا عام پر ساری سے مل جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو توے پر رکھ کر بریا کر لیں۔ تو سہاگا آپ نے لے لینا ہے 70 گرام، اور پپلا مول یہ ایک لکڑی ہے، ایک دوائی ہے، یہ بھی آپ کو پنساری سے مل جائے گی، 70 گرام آپ نے یہ بھی لے لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہلدی وہ بھی آپ نے 70 گرام لے لینی ہے، اور سنڈ 50 گرام وہ آپ لے لیں۔ ان سب چیزوں کو لے کر آپ نے اس دودھ میں ڈال کر کسی بھی کھرل کے اندر، دوڑی کے اندر اس کو اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ کھرل کے اندر جو ڈالیں گے اور کھرل کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کم از کم 1 گھنٹہ اچھی طرح کھرل کریں کہ یہ سب چیزیں یکجان ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ گولیاں بنانا چاہیں تو گولیاں چنے کے برابر بنا لیں، یا ویسے ہی آپ چنے کی بقدر اس کی خوراک ہے، صبح دوپہر شام آپ نیم گرم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے اگر آپ کے سانس کی اندر تکلیف اور تنگی موجود ہے، پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہے،
کھانسی آپ کی نہیں جا رہی یا اور کوئی اس طرح کی حوالے سے کوئی تکلیف، پھیپھڑوں سے متعلق نظام تنفس کے حوالے سے کوئی تکلیف ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمر کے درد میں اس وقت کے کمال رزلٹ ہے۔ یہ خاص طور پر موہروں میں گیپ کا پڑ جانا اور اسی طرح بندن کا ہے اور اوتار کا ڈھیلا ہو جانا، اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اچھے نتائج ہیں۔ آپ اس نسخے کو بنائیں اور دعائیں ہمیں دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔